کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ مزارات اور زیارتوں کا سلسلہ صرف ہند و پاک میں ہے، پر سعودی عربیہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک غلط فہمی ہے۔ کئی سارے مسلمان ممالک میں مزارات موجود ہے۔ رہی بات سعودی عربیہ کی، یقیناً جنت البقیع اور جنت المعلیٰ میں اہل بیت اور صحابہ کے مزارات موجود تھے، لیکن آج سے تقریباً 100 سال قبل سعود خاندان حجاز المقدس کو برٹش امپائر کے مدد سے قبضہ کرنے کے بعد کفاروں کے قبروں پر کہی جانے والی حدیث کو دلیل بتاتے ہوئے صحابہ اور اہل البیت کے مزارات کو مسمار کیا۔ جس حدیث کو بتا کر اس بدترین عمل کا جواز پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ روایت ہے۔ دراصل یہ روایت اس واقعے پر ہے جہاں بنو نجار قبیلے کے لوگ اپنی زمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچتے ہیں، جن پر ان کے آب و اجداد کی خبریں تھیں جو کہ مشرکین تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکے قبروں اور بتوں کو زمین سے برابر کرنے کا حکم دیا، وہ بھی اسی لیے کیونکہ اسی مقام پر مسجد بنانے کا ارادہ تھا۔ یہ رہی اس بات کو ثابت کرتے ہوئے احادیث۔ کئی سارے محدثین اور شارحین جیسے کہ امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ پھر کئی اور سوال بھی اٹھتے ہیں کہ جس قبر کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ صحابہ کی قبر کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ ان کے مزارات تو غیر اسلامی ہو نہیں سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہی تو تدفین کی جاتی تھی۔ اس حدیث میں ذکر بت کا بھی آتا ہے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بت پرستوں کے قبروں کو توڑنے کا حکم کیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ایسی ملتی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کو ایلیویٹڈ اور کانویکس کہا۔ یہ رہی حدیث۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آج کفار ہمیں گمراہ شدہ فرقوں کے ذریعے اپنے ہی بزرگوں کے قبروں کی بے حرمتی کرنے کی سازش کر رہے ہیں؟ کیا مشرکین وہابیت کے ذریعے آج ہم سے بدلہ لے رہے ہیں؟